ایک انسان کے لیے آج یہ سوچنا بہت مشکل ہے کہ زمین پر زندگی آج سے پہلے کتنی تبدیل تھی۔ ہاں، آپ لوگ اپنے آپ کو مڈل ایول نائٹ اور وائکنگز کی جگہ بھی رکھ کر دیکھ سکتے ہو، لیکن اس وقت کا کیا جب زمین پر کوئی انسان ہی نہیں تھا، اور نہ ہی ہمارے پاس ان سب لوگوں کی تاریخ موجود ہے جو ہم سے ہزاروں سال پہلے زمین پر رہ چکے تھے۔ یہ سب چیزیں ہمیں ہالی ووڈ نے بھی نہیں بتائی، مگر سائنٹسٹ نے بھی ابھی کوئی ٹائم مشین ایجاد نہیں کی جو ہمیں پاسٹ کے بارے میں بتائے۔ لیکن اس ویڈیو میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ زمین کی ہسٹری کیسی تھی۔ اراؤنڈ 4 بلین 600 ملینز ایئر اگو ہماری زمین ابھی تک پیدا نہیں ہوئی تھی۔ یہاں پر صرف ایک پروٹو سن تھا جو کہ گیسز اور ڈسٹ سے بنا ہوا تھا۔ اب تھوڑا سا ٹائم کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں۔ اراؤنڈ 4 بلین 540 ملین ایئرز اگو جب ہماری زمین پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ اب جیسی بالکل بھی نہیں دکھتی تھی۔ ارتھ کی کنڈیشن بہت ہی خراب تھی۔ تب یہاں پر زمین کی جگہ پگھلے ہوئے پتھر تھے۔ زمین پر ہر طرف ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس پھیلے ہوئے تھے اور زمین کا ٹیمپریچر تقریباً 4000 ڈگری سیلسیس اور 8500 فارن ہائٹ تھا۔ زمین پر ہوا کے علاوہ یہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن، سلفر اور واٹر ویپر بہت زیادہ مقدار میں شامل تھے۔ زمین پر کوئی بھی خشک علاقہ نہیں تھا، ہر جگہ لاوا ہی لاوا تھا۔ اس کے بعد ایک بڑے بڑے ایسٹرائیڈ زمین کے ساتھ ٹکراتے گئے۔ پھر کچھ ملین سال بعد ایک ایسٹرائیڈ ہماری زمین کے ساتھ ٹکرایا اور جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹلی چاند پیدا ہو گیا۔ اسی وجہ سے تب زمین پر ایک دن 6 گھنٹوں کا ہوا کرتا تھا۔ اتنے چھوٹے ٹائم کے لیے یہاں پر چیزوں کو مینیج کرنا مشکل سا تھا۔ شکر ہے تب ہم نہیں تھے۔ اس کے بعد اراؤنڈ 4 بلین 100 ملین ایئرز ٹو 3 بلین 800 ملین ایئرز اگو ایک کے بعد ایک ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکراتا گیا۔ ان سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے اس وقت زمین پر پانی آیا تھا۔ ایک تھیوری کے مطابق ایک ایسٹرائیڈ کے پاس کم تعداد میں پانی ہوتا ہے اور جب یہ زمین کے ساتھ ٹکراتا ہے تو وہ زمین میں مکس ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے زمین پر موجود آدھا پانی اسپیس سے آیا تھا۔ آفٹر 3 بلین 800 ملین ایئرز اگو ارتھ کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ گرتا چلا گیا۔ تب ہم زمین پر کسی صورت بھی زندہ نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ اس وقت زمین پر آکسیجن ہی نہیں تھا اور الٹرا وائلٹ ریڈیشن کو بلاک کرنے کے لیے اوزون لیئر ہی نہیں تھی۔ تاہم کچھ فوسل فیولز 3 بلین 500 ملین سال پرانے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تب زمین پر لائف پاسبل ہو سکتی تھی۔ اراؤنڈ 3 بلین 200 ملینز ٹو 2 بلین 800 ملین ایئرز اگو زمین میں تقریباً ہر طرف پانی ہی پانی موجود تھا اور تب ٹیمپریچر 55 ٹو 88 ڈگری سیلسیس تک تھا۔ تاہم اتنے گرم پانی میں ابھی کچھ مائکرو آرگنزم آباد ہو رہے تھے۔ زمین پر ہر طرف لاوا ہی لاوا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ تقریباً 2 بلین 500 ملین ایئرز اگو کینر لینڈ بننا شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑے سے ٹائم کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں۔ 1 بلین 500 ملین سال پہلے اب زمین پر ٹائم 16 گھنٹوں کا ہو گیا تھا اور ابھی بھی مائکرو آرگنزم پوری طرح پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن لیتھوسفیئر پلیٹس لگاتار ہل رہی تھی۔ پھر 400 ملین سال پہلے ایک اور سپر کانٹیننٹ روڈینیا بن گیا اور اس کے تھوڑے ٹائم بعد پیجینیا۔ 650 ملین سال پہلے ایک تھیوری کے مطابق پلانٹ ارتھ پورے طریقے سے برف بن چکا تھا، جس تھیوری کا نام تھا سنو بال ارتھ۔ سائنسدانوں کا یہ سوچنا تھا کہ زمین پہ ہر طرف برف ہی برف تھی، ایون کہ ایکویٹر آج کے ماڈرن انٹارکٹیکا جتنا ٹھنڈا تھا۔ اس وقت یہ سوچنا بھی مشکل تھا کہ پولز کے گرد کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا۔ اتنی زیادہ برف ہونے کے باوجود ٹیمپریچر کافی سٹیبل تھا۔ برف بھی والکینوز کو روک نہیں سکتی تھی اور وہ ایک کے بعد ایک پھٹتے چلے گئے اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ پوری ہوا میں پھیل گئی، جس نے ایک دم سے سارے گلیشیئر کو پگھلا دیا، جس کی وجہ سے زمین پر کافی بڑی اماؤنٹ میں آکسیجن پیدا ہوا، جس نے پوری طرح سے پلانٹ کو چینج کر دیا۔ پھر 541 ملین سال پہلے کاربرین ایکسپلوژن ہو گیا، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر ریپڈلی ڈکریز ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے کافی بڑی تعداد میں آرگنزم پیدا ہونے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ بایولوجیکل ڈائیورسٹی بھی بڑھنے لگی۔ ایون کہ کچھ کریچرز کے ایگزوسکیلیٹنز بھی بننا شروع ہو گئے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں دوسروں سے۔ ریسرچر کا یہ ماننا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں آلموسٹ سارے اینیملز زندہ رہ سکتے تھے۔ اب ایک دن 22 گھنٹوں کا ہو گیا تھا
अराउंड 450 मिलियन साल पहले पौधों ने और आर्थ्रोपोड्स ने ज़मीन पर हुक्मरानी शुरू कर दी। 419 मिलियन साल पहले छोटे छोटे कीड़े भी पैदा हो गए थे। फिर 300 मिलियन साल पहले पूरी ज़मीन पर हर तरफ स्पार्म्स बनना शुरू हो गए। बहुत से साइंसदानों ने इस पर रिसर्च की, जिसमें फ्रेडरिक रिच भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि ये स्पार्म्स आज के स्पार्म्स से डिफरेंट थे। कुछ पौधों का साइज़ ऑलमोस्ट 30 मीटर लंबा था और बड़े बड़े इंसेक्ट हर तरफ उड़ रहे थे। और ये सब कुछ ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार की वजह से हो रहा था। तब के ड्रैगन फ्लाइज आज के कबूतर जितने बड़े हुआ करते थे। फिर 250 मिलियन साल पहले प्रीमिनियन ट्रेसिक एक्सटिंक्शन इवेंट ने 96% समुद्री मखलूक को डिस्ट्रॉय कर दिया। हवा में हर तरफ ऐश और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुकी थी। अब ज़मीन पर थोड़ी सी सूरज की रोशनी और हर तरफ लावा फैल गया। हर कोई इस एनवायरनमेंट में मर जाता। तभी डायनासोर पैदा हुए। फिर 175 मिलियन ईयर अगो कॉन्टिनेंट पैजिनिया टूटने लगा, जिसकी वजह से एटलांटिक और बहुत सारे ओशन पैदा हुए और ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता आज की फॉर्म में आने लगी जो हम आज देखते हैं। और इसी वक्त हमें दरख्त और मधुमक्खियाँ भी देखने को मिली। फिर अराउंड 50 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर के ख़त्म होने के बाद छोटे मैमल्स ज़मीन पर राज करने लगे और तेज़ी से पूरी ज़मीन पर फैल गए। तभी एक दिन पूरे 24 घंटों का हो गया था और टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल था। फिर 4 मिलियन साल पहले ज़मीन पर क्लाइमेट चेंज होने लगा, जिसने पूरे जंगल को एक सवाना में तब्दील कर दिया। अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी कि जैसे हमारे पूर्वज दरख्तों से नीचे उतरे और सीधे खाने की तलाश में चलने लगे, ताहम सिर्फ वही नहीं थे जो ज़िंदगी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन सिर्फ इंसान ही इसमें कामयाब हो सके और इन्होंने अपने रिहाइश के लिए टूल्स बनाना शुरू कर दिए। फिर 790,000 साल बाद वो आग जलाना सीख गए और तब अर्थ की पॉपुलेशन बढ़ती गई। और फिर तकरीबन 300,000 साल बाद होमो स्पेनिश अपीयर्ड हुए जो आज हम हैं। ये आए और ज़मीन की पॉपुलेशन को बढ़ाना शुरू कर दिया और ये अभी तक नहीं रुके और आज पूरी दुनिया की पॉपुलेशन अराउंड 7 बिलियन 800 मिलियन पीपल्स हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ताहम प्लेनेट चेंज हो रहा है लोगों के साथ साथ। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करके ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले पाएं।